سب سے پہلے میں تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے خوبصورت ٹائم نکال کے ہمارے لیے تو یہ بہت خوبصورت ٹائم ہے. آپ حضرات کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں, آپ کی محبت دیکھ کے, آپ کا پیار دیکھ کے. کیا حسین ہجوم ہے, کیا آپ لوگ ہیں, آپ بہت مہربان ہیں, آپ بہت بڑے لوگ ہیں, آپ بہت عظیم لوگ ہیں جو مجھ جیسے ادنا انسان کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں, جو کہ آپ کے ساتھ, جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح سے نہیں نبھ پاتا جس طرح آپ مہربانی کر دیتے ہیں. اور ہمارے کسی بھی اس طرح کے ایونٹ پہ, موقع پہ, خوشی پہ, غمی پہ آپ اپنے بہت ہی قیمتی وقت سے اتنا وافر وقت نکال کے تو ہمارے لیے تشریف لے آتے ہیں. آج کل بھاگم بھاگ کا دور ہے, ہر کوئی اپنی دوڑوں میں لگا ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, ہر کسی کے ہی دنیا میں, سبھی کے ہی. بس کوئی عجیب چکر پڑ گیا ہے, وہ پہلے والی محبتیں, وہ پہلے والے پیار, وہ پہلے والی رفاقتیں وہ نہیں رہی نظام میں. تو بس فرض ادائیگی ٹائپ کی چیز وہ شاید, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دل میں کیفیت نہ ہو تو وہ فرض بھی شاید صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتا. تو وہ جو دلوں کی کیفیت ہے وہ معاملات سے ختم ہو گئی ہے. تو وہ لوگ اپنا ایک دوسرے کو اس طرح سے مجھے شامل کر کے تو وہ اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے. ہم خوشی غمیوں میں بھی جاتے ہیں ایک دوسرے کی, تو موسٹلی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا کوشش ہوتی ہے, میری اپنی بھی اس میں, کہ جنازے پہ پہنچ جائیں, وہاں 5 منٹ لگیں گے, اور اگر 5 منٹ سے اوپر ٹائم ہوا تو پیچھے سے آہستہ سے کوئی کہنا شروع کر دے گا کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے. تو 5 یا 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں وہاں سے نکل لیں گے. کوئی ویسے جائے گا فاتحہ پہ تو وہ بھی ایسے ہی 5-10 منٹ میں فاتحہ کے لیے دکھ بانٹنے کے لیے, جو بھی ایک فرضی ایک رسمیں ہیں ہماری دنیا کی, تو وہ جائے گا تو اس کا بھی جلدی. تو میرا یہ ماننا یا میرا یہ سمجھنا ہے خاص طور پہ کہ کل خوانی پہ چونکہ 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, تو جو حضرات اس طرح سے اپنا اتنا کھلا وقت نکال کے اسپیشلی آپ کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں, آپ کو اپنا ٹائم دیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس بھی جائیں, تو آج تو چونکہ میرے پہ مہربانی ہوئی ہے, تو میرے لیے یا میری والدہ صاحبہ کے اصالِ ثواب کے لیے اس محفل میں آپ حضرات نے اپنا وقت نکالا ہے, تو میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. آپ سارے حضرات کا انتہائی حد تک ممنون ہوں, بہت خوش ہو رہا ہوں آپ کو دیکھ کے. کیا خوبصورت, کیا اعلیٰ لوگ ہیں آپ, کیا عظیم لوگ ہیں آپ, کیا خوبصورت لوگ ہیں آپ, اور کیا ہی حسین اور اچھے لوگ ہیں آپ. یہ میرے دل کی کیفیت ہے آپ کے لیے. ظاہر ہے میں ایک ایک کو اس طرح سے اظہار نہیں کر سکتا, تو اسپیکر پہ تھوڑا سا آسان ہے کہ سب کو اکٹھا ہی میں اپنی محبت کا اظہار کر دوں. اور دوسرا, کافی حضرات جب اس طرح کی محافل ہوتی ہیں تو نعت خوان حضرات, علماء کرام کافی سارے آتے ہیں کہ جی ہم نے مطلب اس میں بات کرنی ہے یا بولنا ہے یا کچھ نعت خوانی کا. لیکن چونکہ یہ وہ ہماری جو ایک پرائیویٹ محفلیں ہوتی ہیں, جو عرس وغیرہ کی ہوتی ہیں, یا جو اس طرح کی گھر کی تقریبات ہوتی ہیں, اس میں تو وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا ٹائم تھوڑا بڑھا دیں, اپنا کم کر دیں, کسی اور کا بڑھا دیں, کسی کا کم کر دیں. لیکن یہاں پہ اس طرح کی محفلوں میں لوگ بڑے دور دور سے اپنا بہت قیمتی وقت نکال کے آئے ہوتے ہیں, تو ان کو اس میں جو ہے وہ اس طرح سے ان کا وقت اور زیادہ لے لینا وہ میرے خیال سے اس طرح سے مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے میں ان تمام حضرات سے جو کوئی ایک امید لے کے آئے تھے یا جو یہ خواہش رکھتے تھے کہ ہم یہاں پہ کوئی خطاب کریں یا یہاں پہ کوئی نعت خوانی وغیرہ کا اس میں ان کا حصہ ہے, چونکہ یہاں پہ یہ جو 1-2 حضرات نے پڑھا ہے یہ کوئی 20-25 سال سے ہمارے ساتھ رہ کے پڑھ کے, تو وہ ایک حاضری تو نبی پاک سرکار کے خدمت میں ہر اس طرح کے موقع پہ لگانی ہوتی ہے. تو وہ اس حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے صرف وہ ایک فرضی ایک چیز ہوتی ہے جس میں وہ کرتے ہیں, باقی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سارے حضرات. اور میں ویسے تو مذاق کرتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مجھے کل کسی نے پوچھا کہ جی آپ کہ جی کوئی بولے گا بھی, تو میں کہا کہ میرے تو سونا کون بولتا ہے, میں ہی بول سکتا. تو وہ نہیں, وہ یہ مذاق کی بات تھی. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ زبردستی جو ہے وہ مائک پہ
سوار ہو جاتا ہوں، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حضرات میرے لیے تشریف لائے ہیں وہ ان کا شاید کہیں نہ کہیں پرانا، کہیں میرے والد صاحب سے، کہیں میرے دادا سے، کہیں میری کسی کی ماں کا میری ماں سے، کسی کی بہن کا میری بہن سے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دیرینہ ایک کنیکشن موجود ہے، کہیں دوستی کا، محبت کا یا رشتہ داری کا. تو اس عنصر کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں میرے سے کنیکٹ ہیں. اسی طرح میرا دل بھی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ عام طور پہ جو بھی ہمارے جیسے شعبے کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں یا نیک پاک ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ بھی میں ہوں اس ظاہری طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس خاندان میں پیدا کیا یا جہاں بنایا گیا یا جہاں میری پیدائش ہوئی، میں اپنے آپ کو اس عہدے کے لائق نہیں سمجھتا کسی حساب سے. تو وہ قابلیت تو ہے نہیں، تو صرف کوئی کنیکشن ہے جس نے وہ مجھے اور آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے ایک جوڑا ہوا ہے، اور اسی کنیکشن کو نبھانے کی خاطر وہ جو ان کی غلامی مجھے نصیب ہوئی جہاں میں پیدا ہوا، تو اسی کنیکشن کو نبھانے کی خاطر میں جو بھی آپ کے ساتھ معاملات چلاتا ہوں یا جو بھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں یا ہمارا آنا جانا یا پیار محبت کوئی قائم ہے، جو تھوڑا بہت جو ظاہری دنیا کو دکھانے والا اب دنیا کی رسموں میں جتنا رہ گیا ہے، تو اس میں جتنی بھی دل کی کیفیت کوئی ڈلتی ہے وہ اس کو ڈال کے تو جو بھی جتنا تعلق نبھا پاتا ہوں یا جتنا میرے خیال سے وہ کسی صورت میں بھی میں جتنا بھی کر لوں وہ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا آپ حضرات کی ہمارے ساتھ مہربانیاں ہیں. تو بس کوشش کرتا رہتا ہوں. تو پھر جب بات یہ میں کر رہا تھا کہ جب آپ حضرات تشریف لاتے ہیں یا کہیں کوئی اکٹھ ہو جاتا ہے یا کوئی محفل ہو جاتی ہے یا جہاں زیادہ حضرات مجھے مل جاتے ہیں، میرے پیار مجھ سے پیار کرنے والے یا جن سے میں پیار کرتا ہوں، تو وہاں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی دو چار باتیں جو مجھے لگتا ہے، جو مجھے بہت کوشش کے بعد تو نہیں کہوں گا لیکن شاید میرے ماں باپ کی جوتیوں کے صدقے سے جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئی ہے، تو میرا یہ دل ہوتا ہے کہ وہ میں آپ کو کنوے کر دوں، آپ کو بتا دوں، تو شاید آپ اس سے مستفید ہو جائے، اور جب آپ اس سے مستفید ہوں گے تو یقیناً میرا بھی اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہوگا. یہی مقصد ہے، یہی لالچ ہے، یہی آرزو ہے، یہی خواہش ہے آپ سے تعلق جوڑے رکھنے کی، آپ سے جڑے رہنے کی. تو اسی لیے جو بھی ابھی اور دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ان سب کا مقاصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ سے محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم رہے، اور میری جو سمجھ ہے وہ میں آپ تک کنوے کر سکوں، آپ تک پہنچا سکوں. والدہ صاحبہ کا میرے کا یہ کل خانی کی رسم ہے. میری خوش قسمتی ہے کہ میری دو مائیں ہیں. میں اپنے آپ کو یہ اپنی چند تھوڑی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی اتنا خوش قسمت انسان نہیں ہوں، لیکن جو کوئی تھوڑی ایک دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانیاں کی، کیونکہ میں وہ بہت کچھ ظاہری طور پہ کوئی کسی کو کیا سمجھتا ہے، کوئی کسی کو کیا سمجھتا ہے، تو میں جو خود کو سمجھتا ہوں میں ایسے مطلب عجیب اپنی الجھنوں میں اور تقدیر کی الجھنوں میں، میں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا اس سارے کچھ میں میری کیفیات، میرا دل نہیں تھا، میں کچھ اور طرح کی چیز تھا، میں کچھ اور کرتا رہا اور کر رہا ہوں اور شاید کرتا ہی رہوں گا. تو لیکن وہ جو ایک پرانا کنیکشن ہے بس اسی کو ہی نبھانے کے چکر میں وہ الجھا ہوا ہوں، اور خود بھی ایسی کچھ زیادہ چیزیں سمجھا بھی نہیں پاتا اور کر بھی نہیں پاتا اور ہو بھی نہیں پاتی اور رہ جاتی ہیں اور کمیاں ہیں. تو بس پھر وہ کمیوں کو دور کرنے کے چکر میں دوسروں کی اپنی جہاں جہاں جو نظر آئے وہ کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو پھر جو کوئی کہیں لگ جائے غلطی سے کہ شاید یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ بتانا ضروری ہے، یہ بتا دیا جائے، یہ سمجھا دیا جائے، شاید سمجھ آ جائے تو کسی کا فائدہ ہو جائے. تو ماں جو ہے، جو ماں کا مقام ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا نے بہت عرصے سے بہت کچھ کہتی آئی ہے، اور میرے خیال سے یہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. ماں کی تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور میرا ماننا یہ ہے کہ رب تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہمارے دین کے مطابق ماں سے بڑا تحفہ اور ماں سے بڑا انعام اس دنیا میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سیدھی سی سادہ سی بات ہے، سمپل سی بات ہے. میں اکثر یہ اسکولوں میں سے گزرتا ہوں، میں بھی اسکولوں میں پڑھا ہوں،
اسکولوں میں گیا ہوں, کالجوں میں گیا ہوں, گھومتا پھرتا رہا ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیواروں پہ بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. کہیں میں اسکول کے پاس سے گزروں تو میں دیوار کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہ جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ میں پڑھنے لگ جاتا ہوں. تو جب میں غور سے سوچتا ہوں تو جو دیواروں پہ لکھی ہوتی ہیں وہ اسکول کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتی, وہ اسکول کے باہر ہی ہوتی ہیں, وہ صرف دیواروں پہ ہوتی ہیں. اسکول کے اندر ان کے معاملات نہیں ہوتے. اگر اسکول کے اندر وہ دیواروں کی جو باتیں ہیں انہیں کوئی پریکٹس کر لیا جاتا تو شاید ہمارے معاملات, ہمارے حالات اس طرح نہیں ہوتے. تو تقریباً ہر اسکول کی دیوار پہ لکھا ہوگا کہ ماں باپ کا احترام کرو, ماں باپ کا ادب کرو, ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی نوکری کرو. لیکن شاید میری سمجھ کے حساب سے میں نے کوئی اس سارے کا جتنا دین بتاتا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جتنا قرآن مجید میں حکم آتا ہے, جتنا احادیث میں آتا ہے, جتنا ہمارے بڑے کہتے رہتے ہیں, شاید کہیں ان میں بھی کمی رہ گئی اس وجہ سے کہ کیا شاید صحیح طرح سے انہوں نے بھی نہیں, یا جہاں سے سنتے رہتے ہیں, یا جہاں سے بھی یہ بات کہیں نہ کہیں سے نکلتی رہتی ہے, انہوں نے کوئی نہ کوئی اس معاملے میں بڑی ساری کمیاں چھوڑ دیں. کیونکہ ان کے بچے ویسے نہیں کر پاتے, آگے ان کے بچے ویسے نہیں کر پاتے, آگے ان کے بچوں میں بالکل ہی وہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے زندگی میں سمجھ میں یہ آیا ہے, جو بھی تھوڑی بہت سمجھ آئی اس میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ زندگی کے سارے معاملات چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے, آپ کے سب کے جو ذات تشریف رکھتے ہیں, سب کے دل میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں, کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی سوچ, کوئی دین کا, کوئی دنیا کا, کوئی کام, کوئی گاڑی, کوئی گھر, کوئی زمین, کوئی پیسے, کوئی جائیداد, کوئی پیر بننا, کوئی پیشوا بننا, کوئی عالم بننا. تو مختلف لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہجوم ہے, تو بڑی بڑی اپنی اپنی خواہشیں لے کے لوگ دلوں میں بیٹھے ہوں گے. لیکن اس خواہش کو سب سے اچھے طریقے سے اور سب سے خوبصورت طریقے سے اور سب سے آسان طریقے سے پورا کرنے کا واحد ذریعہ آپ کی ماں باپ کے قدم. آپ صرف ان قدموں میں پڑے رہیں. یہ میرا تجربہ ہے, میرا ماننا ہے, میری ریسرچ ہے, میری جو تھوڑی بہت زندگی ہے, جو سمجھتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں میں نے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا, اور میں خیر حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا. جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں تقدیر سے ہارا ہوا انسان ہوں, تو وہ مجھے حاصل نہیں ہو سکا. تو جو کچھ ظاہری طور پہ کسی کے نزدیک مجھے حاصل ہوا, تو وہ جو کچھ بھی جھونگے میں کہتا ہوں کہ مجھے مل گیا, یہ کچھ جو ملا ہوا ہے, یہ جو آپ مجھے ملے ہوئے ہیں, یہ مجھے جو فری میں ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ملی ہوئی ہیں, یہ جو کچھ اس میں مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے, یہ بہت عجیب بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آئے گی, سوچنے میں بھی نہیں آئے گی, پھر سمجھنے میں بھی نہیں آئے گی, پھر کرنے میں تو بالکل ہی نہیں آئے گی. تو اگر پہلے سوچنے میں آ گئی, پھر سمجھنے میں آ گئی, اور اس کے بعد اگر کرنے میں آ گئی, تو آپ کے دل میں جو تمنا, جو آرزو آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں, اور آج تک آپ کے جو آپ کو سمجھ آئی ہے, یا جہاں پہ آپ پہنچے ہیں, جو آج آپ فائنل ایک آدمی ہیں, کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 40 کا ہے, کوئی 50 کا ہے, کوئی 60 کا ہے, تو جہاں آپ پہنچے ہیں, اور اب تک آپ جو سوچ رہے ہیں, اب دنیا کے سارے کام, ساری نیکیاں کو پیچھے چھوڑیں اور اپنے ماں باپ کے جوتوں میں بیٹھ جائیں, ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں, ان کی نوکری کریں, ان کی غلامی کریں, ان کو خوش کریں, ان کو راضی کریں. اور اگر آپ کی کوئی تمنا, کوئی آرزو, کوئی خواہش, کوئی مقصد, کوئی زندگی میں پھر بھی پیچھے چھوٹ جائے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے, تو آپ میرے پاس آ سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے کہا تھا اور میں نے پوری زندگی ایسے کیا اور میرے معاملات میں پھر بھی کوئی کمی رہ گئی. تو ایسے پاسبل نہیں ہے, ایسے ہو نہیں سکتا. آپ دین میں جو چاہتے ہیں یہ ایک واحد معاملہ ہے. ہر چیز کا کچھ نہ کچھ لوگ پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں, کچھ عجیب سے کام کرتے رہتے ہیں, سارے رنگ برنگے. ان کے ماں باپ سے ان سے ناراض ہوتے ہیں. کچھ لوگ حج پہ چلے جاتے ہیں, ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں. تو میں ایسے حضرات کو, میں تو خیر یہ بول کے تھک گیا ہوں, تو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ کا سب کچھ, سب عبادات, سارے معاملات, سارا کچھ فضول ہے. یہ نیکیاں نہیں ہیں. یہ نیکیاں تب ہیں جب آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں. اور اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں, یا کوئی معاملے میں تھوڑی سی بھی ان کی خفگی آ گئی, ذرا برابر بھی ناراضگی آ گئی, کہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو فرمان ہے کہ ماں باپ کو اف تک بھی نہ کریں, اف تک, کہ اگر اف ہو گیا
کہہ دیا کہ او اماں، او ابا، ایسے منہ سے نکل گیا. اگر ایسے ہلکی سی ایسی بات نکل گئی، یار بابا بادشاہ بندہ ہے، یار اماں جی میں کی کروں، تو بس آپ کے معاملے سارے خراب ہو گئے. پڑھیں نمازیں، رکھیں روزے، جائیں حجوں پہ، کریں تسبیحاں، کریں بلیٹیں ماریں، کلے کریں، تسبیحیں کریں. آپ تڑپتے رہیں گے، آپ دکھی رہیں گے، آپ تکلیف میں رہیں گے، آپ ایسے ہی رہیں گے، آپ ایک سیاہ حال قوم رہیں گے، آپ ترقی نہیں کر سکیں گے. یہ بڑی میری عجیب فلسفی ہے. میرے بہت سارے لوگوں سے میرا معاملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ بس ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ تو بس سارا کچھ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں سارا کچھ ہو جائے گا، سارا کچھ ہی ہو جائے گا. ماں باپ صرف قدموں میں بیٹھنا نہیں ہے، ان کو راضی کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے، ان کی رضا سے چلنا ہے. ان کی رضا ہی رب تعالیٰ کی رضا ہے. کہ نبی پاک سرکار کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، تو ایک نبی کی رضا ہے، ایک رب کی رضا ہے، تو وہ حاصل کیسے ہوتی ہے، وہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ یہ بن پنے ماں باپ کو ناراض کر کے اور بن پنی پڑھائیاں پڑھنے سے یا کچھ بھی کرنے سے نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے. کیونکہ سرکار نے ایسے ارشاد فرمایا، آپ ہی بندے ایک ساتھی حاضر ہوا ہے کہ آپ کی حضور باتیں سن سن کے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اللہ سے محبت ہو گئی. تو میرا اللہ تعالیٰ سے میرا دل کرتا ہے کہ میں جب بھی کوئی اپنی زندگی کا معاملہ کروں تو میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں، صلاح کروں. تو میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ میرا کوئی ملاقات کا ذریعہ ہے، نہ میں کبھی میرا سامنا ہوا ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے کہ میں اگر کوئی بچوں کا رشتہ کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی گھر لینا ہے، کوئی سواری خریدنی ہے، تو میں مطلب اللہ سے صلاح کرنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک سرکار وہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بغیر کسی توقف کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بہت آسان سا کام ہے کہ جب تمہارا کسی معاملے کے لیے دل کرے تو تم فوراً اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور ان کو عرض کیا کرو کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ راضی ہو تو تم سمجھے کرو کہ رب راضی ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو تم سمجھا کرو کہ رب راضی نہیں ہے. اور میں بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ رب راضی ہو سکتا ہی نہیں ہے. ٹکریں ماری جائیں جیسے ہم پہ نہیں ہے میرے خیال سے، کہ جیسے ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ایز اے پبلک، ایز اے ایک کنٹری کے لوگ جن کا حال ہر آئے دن برے سے برا ہوتا جا رہا ہے، تو وہ ان کی وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں. بہت سارے اور بھی عوامل ہیں، وہ تو میں اگر تقریر کرتا رہوں تو شاید مغرب ہو جائے گی یا شام ہو جائے گی یا رات ہو جائے گی یا صبح تک لگا رہوں گا. تو یہیں پہ مجھے ایک خوبصورت بات یاد آتی ہے کہ اگلے دن کو میں ایک عالم صاحب تھے، وہ بڑی مزدار خود ہی اپنی بات ہی سنا رہے تھے، دکھی بھی تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کل عالموں کو، پیروں کو، استادوں کو، جو بھی کسی عہدے پہ فائز لوگ ہیں ان کو دکھی ہونا چاہیے کہ جو قوم کی حالت ہے اس پہ دکھ کا مطلب اظہار کرنا چاہیے، اس پہ رونا چاہیے. خاص پبلک کو تو رونا ہی ہو تو ایسے ہی رو رہی ہے، تو جو بڑے ہیں، جو عہدے داران ہیں، ان کو خاص طور پہ جو ہے وہ رونا چاہیے کہ یہ ہماری تربیت ہے، یہاں پہ ہم نے پہنچایا ہے لوگوں کو، یہاں پہ یہ قوم پہنچی ہے، یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ بیج ہم نے بویا تھا اور یہ اس کا تنا اور درخت بنا ہے، یہ رزلٹ نکلا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. تو وہ اگلے دن جو وہ عالم صاحب کا وہ جو ایک چھوٹا سا کلپ تھا وہ میں سن رہا تھا. نام لینا کسی کا بھی مناسب نہیں ہوتا، کبھی کہیں کسی کو وہی بات وہ پازیٹیو سائڈ پہ لے جاتے ہیں. یہاں پہ لوگ آج کل یہ جو ڈرامے بازی، یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں وہی بات آپ سیدھی کریں وہ آدھی کاٹ کے اس کے پیچھے اور لگا دیتے ہیں، آگے اور لگا دیتے ہیں، اسی کو الٹا کر دیتے ہیں. وہ کسی کی سیدھی کرنی ہو اس نے اسی کو آگے اور بات لگا دیتے ہیں، پیچھے اور لگا دیتے ہیں، اسی کو سیدھا کر دیتے ہیں. تو خیر وہ اس طرح کا زمانہ ہے. تو وہ جو بھی وہ انہوں نے اس طرح سے بات کی، وہ انہوں نے تو اپنی ایک پازیٹیو ہی بات کی اپنی طرف سے، لیکن وہ اس کو کوئی نیگیٹو لے لے یا کیسے بھی لے لے. تو اس لیے کسی کا جب بات آپ بھی کسی کا حوالہ دیں تو اس میں کسی کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا. تو خیر انہوں نے بات فرمائی، اچھی بات ہے، جو پازیٹیو بات ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے اگلے دن ایک جاپان سے میرے ایک دوست کا فون آیا، جو بڑے آج کل یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو علماء چل رہے ہیں حضرات، جن کی لوگ زیادہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان میں سے 3-4 وہ جو مین لوگ ہیں انہی میں سے کوئی صاحب تھے. تو خیر انہوں نے فرمایا کہ مجھے اگلے دن میرے جاپان سے ایک دوست آیا. یہ میں اپنی بات کے کرنے کی وجہ اور اس کا رزلٹ بتا رہا ہوں، جو میں بھی کر رہا ہوں. لیکن بہرحال کہنا تو چاہیے، کرنا تو چاہیے. پھر اور کیا کریں، ٹکریں ماریں کہیں جا کے یا روئیں یا کوئی کیا کریں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں. تو خیر وہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ صاحب میرا دوست آیا جاپان سے، اس نے مجھے کہا کہ مولانا میں نے آپ کو جاپان لے کے جانا.
تو کہتے میں نے اسے کہا کہ میں نے جاپان کیا کرنے جانا یار، میں تو بڑا عالم ہوں، تو میری تو یہاں بڑی مصروفیت ہے، مجھے بڑے لوگ ہیں، میں نے بڑی اپنا ادارہ چلاتا ہوں، بڑا نظام ہے میرا، تو میں ادھر کیا جا کروں؟ انہوں نے کہا جی یہ آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ جو آپ عالم ہیں، یہ جو آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے والد صاحب بھی اسی کام میں تھے، تم کہتے ہو میں کتنے عرصے سے کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کے والد صاحب نے کتنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 40 سال انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، خدمت کی ہے، کوئی 25-30 سال مجھے ہو گئے، میں اپنا بول بول کے لگا ہوا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کر لو۔ انہوں نے کہا اچھا تو رزلٹ کیا ہے؟ کہتا میں اس سوال پہ بڑا شرمندہ ہوا کہ یار کام تو خراب ہے، رزلٹ تو زیرو ہے، تو رزلٹ تو بالکل نہیں آ رہا۔ تو کہتے وہ پھر میں نے کہا کہ یہ اب تم یہ سوالات میں سے کیوں کر رہے ہو؟ کہتے میں آپ کو جاپان اس لیے لے جانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو آپ اپنے دین کو بھی سب سے اعلیٰ ترین قرار دیتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کے حساب سے بے شک ہے، تو وہاں نہ آپ کا دین ہے، نہ آپ جیسے ون پنے وہاں پہ تقریریں کرنے والے ہیں جیسے میرے جیسے جو کھڑے ہو کے اپنی جو بھی سٹوریاں ہم سناتے رہتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی تقریریں کرنے والا ہے، نہ وہاں پہ کوئی بتانے والا ہے، نہ ہی ایسے کوئی تبلیغ کرنے والا ہے۔ یہ جو ساری باتیں بتاتے ہیں آپ لوگ اور آپ جیسے کئی 100 لوگ، یہ وہ سارے اس میں عمل کر رہے ہیں سوائے کلمے کے، وہ تو پھر ان کا دین ہے ہی نہیں۔ تو باقی سارا کچھ جیسا انسان آپ بنانا چاہتے ہیں بندے کو، یا جیسا اللہ یا آپ کا قرآن مجید یا نبی پاک سرکار جس طرح کا انسان بنانا چاہتے تھے اسی طرح کے انسان وہ سارے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے پھر آپ سے یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ پھر آپ یا اسی چھاڑ دو بڑھا جاؤ اس کام کو بھی ہمیں دوں دیتی بندے۔ تو پھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سارا کچھ، یہ سارے معاملات ہماری جو گڑبڑیاں ہوئی ہیں، ہمیں جو بھی ہمارے ارد گرد جن کو ہم نے اپنا سردار، اپنا لیڈر، اپنا کیا کیا نام کہوں میں، اس میں کچھ مسئلے بھی ہو جاتے ہیں، کوئی حضرات ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو بھی ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں، جو بھی ہمارے بڑے ہیں جن کو بھی ہم بڑا بناتے ہیں، وہ ہماری کیا تربیت کر رہے ہیں، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں آج تک سچ بولنا ہی نہیں آیا، ہمیں آج تک ایماندار ہونا ہی نہیں آیا۔ آپ یہاں پہ 10 جوتے رکھ دیں یہاں پہ، ابھی ہر کسی کو، بلکہ یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے ذہن میں ان کے جوتوں کی ان کو فکر ہوگی، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اچھا کیا پتہ نہیں ابھی یہاں پہ بیٹھے کسی کو اپنے موبائل کی فکر ہوگی۔ اب جنازے والے دن یہاں پہ ایک گروہ ہے ہمارے شہر کا، یہ خاصہ ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، افسوسناک بات ہے، ہمارے اور بھی شہروں میں ہوگا، اب صورتحال یہی ہے۔ تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس دن جنازے والے دن کچھ لوگوں کے موبائل نکل گئے، کچھ لوگوں کے پیسے نکل گئے، چلو ہوتا رہتا ہے، بچپن سے ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ ہو رہا ہے۔ تو کل ہمیں وہ ایک گینگ ملا جو یہ جیب تراش گینگ تھا، جو ہماری تربیت کا اور ہمارے اعلیٰ کرداروں کا نتیجہ تھا۔ 7 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک کے بچے، 7 سال کے بچے کو صحیح طرح سے بولنا نہیں آتا، وہ گینگ جو ہے وہ 7 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک کے بچے ہیں، اور وہ ایسے فنکاری سے وہ جیب کاٹتے ہیں، ایسا کیا میں نے کہا ٹریننگ کی ہے، مطلب اس طرح کے ہم ادارے یقیناً بنا سکتے ہیں۔ ایسے ادارے ہمارے اتنا بہترین کام کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بے ایمانی کے ادارے بنا دیں، رشوت خوری کے ادارے بنا دیں، جھوٹ بولنے کے ادارے بنا دیں، فراڈ کرنے کے ادارے بنا دیں، ماں بہن کا حق کھانے کے ادارے بنا دیں، کمالیں ہوتی جائیں گی۔ ایسے ایسے کمال دکھائیں گے، ایسے ایسے مشورے دیں گے آپ کو لوگ کہ آپ کا ادارہ اتنی اعلیٰ طریقے سے ترقی کرے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیا ہمارا یہ کمال ہے۔ اور باقی ادارے تو اس لیے اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو بہت بنے ہوئے ہیں، بہت عرصے سے بنے ہوئے ہیں، سال سے بنے ہوئے ہیں، تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ رزلٹ یہ نہیں ہوتا امتحان میں انہیں 900 نمبر لے لے، اس نے 800 لے لے، 700 لے لیے۔ سکولوں میں انسان بنانے تھے، سکولوں میں مرد شخصیات بنانی تھی، سکولوں میں یہ نہیں بھی نان سینس۔ آج کل ہمارے جتنے جو پڑھے لکھے اکثریت جو بھی آپ دیکھیں گے وہ اکثر بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، وہ اکثر ماں باپ کو سب سے زیادہ پریشانی انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تنگی انہوں نے کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تنگی انہیں آتی ہے۔ یہیں میں ایک اور بات بھی مجھے میری مہربان ہے، ان کی ایک بات ہے وہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، مختصر کر کے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے بتاتا ہوں۔
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اولاد نہیں تھی تو میں بابا جی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا جی کہ اولاد مجھے جو ہے وہ بیٹا نہیں ہو رہا تو دعا کریں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی مجھے جوڑی چاہیے. انہوں نے کہا اللہ مہربانی کرے تو دو تین تین چار چار بھی ہو جاتے ہیں، ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ میرے 3 بیٹے ہو گئے. اب اس کے بعد مجھے بڑی خواہش تھی، کہنے ہمارے یہاں پہ ہوتی ہے اصل ہم پڑھائی کو، کتابوں والی پڑھائی کوئی پڑھائی ہے ہی نہیں سرے سے، اس کا پڑھائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب تک اس نے پڑھائی نے انسان بنایا ہی نہیں، اس نے کردار بنایا ہی نہیں، تو پڑھائی تو زیرو ہے، انڈا بٹا انڈا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ وہ سارے میرے بچے ایم اے کریں، ماسٹرز کریں، ایم اے کر کے پڑھ لکھ کے آ جائیں. کہتے جی وہ بھی میں نے کہا ان کے پاس، میں نے کہا جی دعا کرو 3 بچے ہو گئے سارے ایم اے کریں. اللہ کا کرنا ہوا سارے ہی ایم اے کر گئے. اب تینوں ایم اے کر گئے. کہتے جی اب وہ جب وہ ایم اے کر گئے نا، تو اب جب کوئی معاملات ہوتے ہیں گھر کے، تو کہتے جب میں اپنے ایک بچے سے کے پاس جاتا ہوں تو وہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کام ہم ایسے ایسے کر لیں، تو وہ کہتا ہے ابا تینوں کی پتہ ہے، تینوں معاملات کا پتہ ہی نہیں، تو یہ نہ وچ گل دلانجا کرتا کر، اسی پڑھے لکھے کہ آج کا نواں زمانہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، جو بھی فضولیات اس کی نان سینس جاہل آدمی. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا جو باپ کو یہ کہہ رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے اس کو یہ سمجھ میں آیا، پڑھ لکھ کے اس کو یہ تعلیم ملی ہے کہ تمہارا باپ پاگل ہے اور تم سمجھدار ہو، اس سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ خیر وہ تو ایک بھائی تھا. وہ کہتا ہے وہ جب اس سے میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ میری گل ہے تو بھائی اگو شیکر ہے، کہتا ہے میں دوسرے کے پاس جاتا ہوں نا اس سے چوری چھپ کے. یہ باپ چھپتا پھر رہا ہے. یہ اتنا بڑا عذاب ہے اگلے جہان اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ خوف زدہ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اگلے جہان میں خوف زدہ رکھے گا. وہ ہمیشہ خوف زدہ رہیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں اس جہان میں بھی خوف زدہ رہیں گے، اگلے جہان تو رہنا ہی رہنا. تو خیر وہ کہتا ہے میں ڈرتا ڈرتا دوے کو جانا، ابھی انہوں میں جاتا ہوں اصلاح کرا، وہ میرا بڑا دانا بچہ ہے. تو کہتا ہے جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میں انہوں کہنا ہوا نا یار ابا تینوں ہو کی بھی ہے، پتہ نہیں تو گل کی تو نہیں کرنا ہے، این معاملات نہیں ہیں، این ہیں، تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں سمجھ ہی نہیں. کہتا میں اور دکھی ہو جاتا ہوں. اس کے بعد میں تیسرا جو بیٹا ہے اس کو تکاتا ہوں کہ اس کو میں کہیں گھر سے باہر کوئی دور کہیں ملوں گا جب بڑے دونوں کو پتہ نہ چلے، ان دونوں کا خوف طاری ہو جاتا ہے. پھر وہ میں تیسرے کو کہیں اکیلے میں 2-4 دن میں ڈھونڈتا ہوں، اس کے پاس پہنچتا ہوں اور اس کو اپنی روداد سناتا ہوں کہ یار یہ میرا ایسے ایسے دل ہے تو ایسے کر. کہتا ہے وہ ان دونوں سے بھی اور زور سے پھٹتا ہے. تو کہتا ہے یہ میں پڑھا لکھا ہے، وہ میں ہمیشہ یہی باتیں کرتا رہتا ہوں. تو کہتا پڑھا لکھا کے میں آ کھٹا. تو وہ ایک دن میرے پاس بیٹھے تو مجھے بتا رہے تھے، کہتے کہ سرکار اور میرا ایک پتہ کی دل کرتا ہے. میں کہ کی کرتا ہے؟ وہ میرا دل یہ کرتا ہے بھی میں ترہی ایک پڑھے لکھے دے تے ایک پڑھ لے جیڑا میرے آنکھیں لگ جاوے، جیڑے میری گل سن لوے، جیڑی میری سمجھ جاوے، جیڑا مینوں لگے بھی یہ میرے تو جمع ہے، یہ میرا ہے، یہ میری نوکری کر سی، یہ میری غلامی واسطے بنا. لیکن یہ جڑے ترائے پڑھے لکھے نہیں، پتہ نہیں کئی شہیں آ گئی ہیں تو مینوں تو اتنا عذاب نو دے لیے. تو خیر ہماری پڑھائی لکھائی جب ہو جاتی ہے تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہماری کوئی قسمت ہے یا کوئی پتہ نہیں ہمارے کوئی سسٹم کا کوئی بیچ میں کوئی پرابلم ہے یا کیا وجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ میں بڑی باتیں کرنا چاہتا بھی ہوں اور کرتا جاتا ہوں اور دل بھی کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال میں بس چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ کل پرسوں ایک اگلے دن ایک ویڈیو ایک پکچر ایک وائرل ہوئی ہے بیلجیم ایک ملک ہے، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو وہاں ایک خاتون وزیر اعظم رہی ہے، پہلے رہ چکی ہے، اب وہ وزیر اعظم نہیں ہے. تو اس کی تصویر یا ویڈیو انہوں نے دکھائی گئی جس میں وہ وہاں کی جو وزیر اعظم ہے وہ وہاں پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کپڑے بیچ رہی ہے. سڑک پہ جیسے یہ ہمارے پھیری والے نہیں ہوتے، یہ سائیکل والے، یہ سامان جو پیچھے یہ چادریں رکھی ہوتی ہیں، تو ان کی وزیر اعظم یہ کر رہی ہے. ایسے لوگ قومیں بنتے ہیں جو اپنے پسندیدہ لوگ اس طرح کے چنتے ہیں جس کو نہ کوئی آر ہو نہ کوئی شرم ہو، صرف ان اس لیے الیکٹ ہوتے ہیں، صرف اس لیے بنتے ہیں کہ وہ ملک کی اور قوم کی خدمت کر پائیں اور انہیں کہیں اچھی جگہ پہ پہنچا پائیں. اس لیے نہیں کہ اپنی جائیدادیں بنا لیں، اپنی اولادوں کو بڑا کر لیں، اپنی گاڑیاں بڑی کر لیں، اپنے گھر بڑے کر لیں، اپنے رقبے بڑھا لیں، اپنے زیورات بڑھا لیں. اس لیے نہیں بنتے. یہ بدقسمتی پھر ہمارے پہ ہی آتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر جو بھی لوکل یا بڑے لیول پہ چنتے ہیں جن کا گھر بڑا ہو، جن کی گاڑی بڑی ہو،
جن کی ٹوپی بڑی ہو، جن کا کلا بڑا ہو، وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے. اور بڑا آدمی کردار سے ہوتا ہے، اپنے عملوں سے ہوتا ہے، اپنی نیتوں سے ہوتا ہے، اپنے حلیوں سے نہیں ہوتا. ہمیشہ پلیز یہ یاد رکھیے، حلیوں سے لوگوں کو بڑا مت سمجھیں، کیفیات سے، لوگوں کے دلوں سے، ان کے معاملات سے لوگوں کو بڑا سمجھیں. وہی لوگ بڑے لوگ ہیں. اور آپ کے دکھوں کا مداوا، آپ کی تکلیفوں کا مداوا، اور آپ کو کسی اچھے فورم پہ اور اس قوم کو اور اس ملک کو صرف وہی لوگ لے جا سکتے ہیں جن کا ذات کا کچھ سٹیک پہ نہیں لگا ہوا، جن کے بچے یا اولادیں یا جائیدادیں ملک سے باہر نہیں ہیں. صرف وہی لوگ آپ کی خدمت کر پائیں گے، وہی لوگ آپ کو بڑا بنا پائیں گے. ہمارے نیبر ملک میں ایک وہاں کا جو وزیر اعظم ہے، اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہے، اس کی جائیداد، اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اس کو کچھ چاہیے ہی نہیں بچوں کے لیے. ملک کی خدمت کری جا رہا ہے، وہ ترقی کری جا رہے ہیں، ہم پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ریورس. ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے، جو اس کے مقابلے میں دوسرا، وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، 1.25 ارب یا 1.5 ارب کی، تو ان کا جو دونوں بڑے لوگ ہیں، ان دونوں کی شادیاں ہی نہیں ہیں، ان دونوں کے بچے ہی نہیں ہیں، ان کو کسی چیز کے لیے کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ قوم کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، قوم کو کچھ بنا کے دینا چاہتے ہیں، قوم کو اپنی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں پسند ہی وہ لوگ آتے ہیں جو اپنا ہی سسٹم سیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملات کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو پسند کریں. لیکن یہ وہ پھر پسند عجیب سا بس ہنسی بھی آ جاتی ہے، دکھ بھی ہو جاتا ہے کہ صحیح سمجھ کہاں سے آئے گی. جی سر، اذان ہو گئی جی. تو بہرحال اس طرح کی حضرات جو محفلوں میں تشریف